السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 7ویں قسط ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو سلطنت غزنی کا ایک صوبہ قرار دیا۔ اس نے صوبہ کے مرکز سے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایک نیا نظام قائم کیا۔ ایاز کے بعد فوجی اور انتظامات اختیار علیحدہ علیحدہ حکام کے سپرد کیے۔ انتظامی امور ابو سمن علی المعروف قاضی شیرازی کے سپرد کیے اور سپہ سالاری کے عہدہ پر علی علی یار کو مامور کیا، لیکن گورنر اور سپہ سالار دونوں کا ایک دوسرے سے سروکار نہ رکھا۔ دونوں براہ راست غزنی کے ماتحت تھے اور پرچہ نویسی پر ابو الحکم نام کے ایک افسر کو مقرر کیا۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو اپنا وطن نہیں سمجھا، اس کو غزنی پیارا تھا، اسی کو اس نے آباد کیا، تاہم ہندوستان سے اس کا ایک رابطہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے جنگی ہاتھیوں پر اس کو ایسا ناز تھا کہ وہ خلیفہ بغداد کو بھی دھمکی دینے سے باز نہ آیا اور الفیل مال فیل کا عبرت آموز جواب پایا۔ اس نے اپنی ساری عمر میں کبھی کسی ایک ہندو کو بھی جبر سے مسلمان نہیں بنوایا اور نہ امن کی حالت میں کسی ایک مندر کو توڑنے اور بت شکنی کرنے کا کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس نے ہندوستانی مقبوضات کے لیے اپنا سکہ ہندی زبان میں جاری کیا اور اپنی فوج میں ہندوؤں کو عہدوں پر بھی سرفراز کیا۔ ہندو راؤ اس کی فوج کا اعلیٰ افسر تھا، تغلق بھی رکن سلطنت تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی کو بھائی کی لڑائی سے فراغت ملی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خراسان میں امیر الامراء کا منصب آل سامان کی طرف سے کہتا تھا۔ امیر منصور نے بگتوزوں کو تجویز کر دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بخارا میں امیر منصور کے پاس ایلچی بھیجا اور اپنی رنجش کا اظہار کیا۔ امیر نے یہ جواب دیا کہ بلخ و ہرات و ترمز کی امارات تم کو دی گئی اور بگتوزوں کو خراسان کی، وہ بھی ہماری دولت کا بندہ ہے، اس کو معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان نے ابو الحسن ہموی کو بہت سے تبرکات اور تحائف دے کر بخارا بھیجا اور امیر منصور سے یہ پیغام کیا کہ مجھے ایسی توقع ہے کہ آپ کی اور میری دوستی کا سرچشمہ بے التفاتی کی خس و خاشاک سے کم نہیں ہوگا۔ میرے اور میرے باپ کے حقوق آل سامان پر ہیں جو ضائع نہیں جائیں گے۔ رشتہ الفت ختم نہ ہوگا اور بنائے متابوت و متاوت منہدم نہیں ہوگی۔ جب ابو الحسن جموی بخارا میں جا پہنچا تو امیر منصور نے اس کو منصب وزارت کی نوید سنائی۔ وہ تو سفارت کو چھوڑ اپنی وزارت کے شغل میں مصروف ہوا۔ پیغام کے جواب کی طرف اصلاً متوجہ نہ ہوا۔ سلطان بلنسرور نیشاپور کو روانہ ہوا۔ جب اس کے ارادوں سے بگتوزون واقف ہوا تو ایک عرضداشت باخدا بھیج کر صورتحال کو بیان کیا۔ امیر منصور غرور و جوانی کے زور کے سبب سے سپاہ جمع کر کے خراسان کی طرف روانہ ہوا اور سرخس تک برابر چلا گیا، کسی جگہ نہیں ٹھہرا۔ سلطان محمود غزنوی اگرچہ جانتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت امیر منصور نہیں رکھتا، لیکن کفران نعمت کی بدنامی کی سرزنش کی خوف کر سے نیشاپور واپس چلایا اور مرغاب میں گیا۔ بگتوزون نے فائق کے سلاح سے غدر مچایا، امیر منصور کو گرفتار کر کے اندھا کیا اور عبد الملک کو خراسان تک تخت پر بٹھایا۔ سلطان محمود غزنوی سے ڈر کر مرو چلا گیا۔ سلطان نے اس کا تعاقب کیا۔ بگتوزو اور فائق دونوں نے مل کر سلطان کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی کو فتح ہوئی، ان نمک حراموں کو شکست ہوئی۔ عبد الملک کو فائق لے کر بخارا پہنچا اور بگتوزون نے نیشاپور کی راہ لی اور کچھ دنوں بعد بخارا آیا اور پراگندہ لشکر جمع کرنے کی فکر میں ہوا۔ اسی اثنا میں فائق بیمار ہو کر مر گیا اور ملک خان کا شغر سے بخارا کی طرف متوجہ ہوا۔
عبد الملک اور اس کے تمام متعلقین کا کام دولت آل سامان کو جو 128 سال تک فرما روا رہی انتہا کو پہنچایا تو سلطان محمود غزنوی بلخ خراسان کی حکومت میں مصروف ہوا۔ چاروں طرف اس کی جواں مردی اور شجاعت کی دھوم مچی رہی تھی۔ خلیفہ بغداد القادر بلند عباسی نے خلط گرانمایہ ارسال کیا۔ امین الملتا یمین الدولہ کا خطاب اس کو دیا۔ 390 ہجری میں بلخ سے ہرات اور ہرات سے سیستان آیا۔ یہاں کے حاکم حنیف بن احمد کو مطیع کر کے غزنی آیا، پھر اسی زمانہ میں ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بعد چند قلعے والیے اور غزنی چلا گیا۔ ماورا نہر میں آل سامان کو ایلک خان نے خلاص کیا اور ایک خط سلطان محمود غزنوی کو لکھا جس میں مملکت خراسان پر حکمرانی کی مبارکباد دی۔ دونوں بادشاہوں میں دوستی یگانگی کی بنا مستحکم ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے بہی ابو طیب سلمان کو سفیر بنا کر ایک خان کے پاس بھیجا اور اس کو بہت سے جواہر تحفہ بھیجے۔ غرض مدتوں تک ان دونوں بادشاہوں میں دوستانہ خط و کتابت رہی اور ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے رہے، مگر آخر میں یہ عداوت سے بدل گئی۔ اب سلطان محمود غزنوی خود مختار ہو گیا۔ آل سامان سے جو کچھ تعلق تھا اس سے بے تعلق ہوا۔ خطبون و سکون سے اس کا نام نکالا، اس کی جگہ اپنا نام جاری کیا۔ سب گھر کے لڑائی جھگڑوں سے فارغ ہوا، سلطنت کا انتظام اور گھر کا بندوبست کیا۔ پھر وہ ارادہ کیا جو ان دنوں مسلمانوں میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا اور فیروز مند بادشاہوں کے شایان تھا، یعنی اسلام کا ہندوستان میں پھیلانا۔ اس کے ہندوستان پر 12 حملے مشہور ہیں، مگر وہ 17 دفعہ ہندوستان آیا۔ تاریخوں میں ان مہمات میں اختلاف ہے، کوئی کسی مہم کو اول لکھتا ہے، کوئی اس کو پیچھے تحریر کرتا ہے۔ فرنگستانی محققین نے ان کی ترتیب میں اور مقامات کی تشخیص میں اپنی فکر دقیق سے بہت سے عقدے حل کیے ہیں، ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ فرشتہ اور نظام الدین احمد نے لکھا ہے کہ 390 ہجری کے قریب سلطان ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کئی قلعے فتح کیے اور ان میں سے اپنی طرف سے حاکم مقرر کیے۔ ان مہم اول فتوحات کے بعد وہ غزنی واپس آیا، مگر اس کا ذکر تاریخ یمینی میں نہیں ہے۔ 391 ہجری میں سلطان 10,000 چیتا سوار لے کر غزنی سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ پشاور کے قریب اس کے باپ کا قدیمی دشمن جے پال والی لاہور 12,000 سوار، 30,000 پیدل اور 300 زتجیر فیل لے کر لڑنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر اس نے شکست پائی اور اپنے 5,000 آدمیوں کی جانیں گنوائیں۔ خود آپ 15 عزیزوں کے ساتھ اسیر ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھنڈا کے قلعہ کو فتح کر کے مسمار کیا۔ اس کے بعد سلطان غزنین کو چلایا تو راجہ جے پال کو ساتھ لایا۔ اس نے خراج و باج کا عہد و پیمان لیا اور چھوڑ دیا۔ اس کے عزیزوں سے بھی فدیہ لے کر رہا کیا۔ جب یہ راجہ رہا ہو کر اپنے ملک واپس آیا تو شکست پر شکست کھانے سے اور قید ہونے سے اس کو شرم آئی۔ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ایسا تھا کہ جب راجہ 2 دفعہ دشمنوں سے ہزیمت اٹھائے یا ان کے ہاتھ میں قید ہو تو پہر راج کے قابل نہ رہے اور اس گیا کا کفارہ آگ میں جل کر کرے۔ اس نے راج کو اپنے بیٹے آنند پال کو دیا اور خود جلتی آگ میں جل کر خاکستر ہوا۔ فرنگستانی محققین نے قلعہ بٹھنڈا کی تحقیق میں بہت جاں فشانی کی ہے۔ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ وہ ستلج پار تھا۔ سلطان محمود غزنوی بے روک ٹوک اس دریا کے پار اتر آیا اور اس کا فتح کر لیا۔ کرنیل ٹوڈو کہتے ہیں وہ بڑا آباد اور نامی مقام تھا اور لاہور کا راجہ یا لاہور میں یا اس قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ سر جان ایلیٹ نے بعد تحقیق یہ فیصلہ کیا کہ قلعہ بٹھنڈا کوئی نیا مقام نہیں بلکہ وہ بائیں ہندیا دائیں ہند سے ہے، جیسا کہ تاریخی یمینی میں لکھا ہے۔ یہ ایک مقام دریائے سندھ کے مغربی کنارہ پر مشہور و معروف ہے۔
اٹک سے 15 میل لاہور اور پشاور کے قدیمی شارع اعظم پشاور سے 3 منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ وہ مشرقی قندھار کا دارالسلطنت تھا۔ ابوالفتح امور بیرونی اور بہقی نے اسکندر اعظم کو اس کا باقی قرار دیا۔ اب اس کو ہند کہتے ہیں۔ آگے معلوم ہوگا کہ اس بات کے ماننے سے کئی تاریخی عقدے حل ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی 393 ہجری میں سیستان گیا اور وہاں کے حاکم حنیف کو غزنی لے آیا۔ پھر ہندوستان کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ 395 ہجری میں بلدہ میں بہادیہ بڑیز تیسری بڑیز کی فتح کی طرف روانہ ہوا۔ حدود ملتان میں دریائے سندھ سے گزر کر بٹیز کی دیوار کے نیچے پہنچا۔ اس شہر کی فصیل اونچی اور مضبوط تھی، لیکن اس کے گرد خندق تھی۔ وہاں کے راجہ بج رائے کو اپنے لشکر پر بڑا غرور تھا۔ ناصر الدین سبکتگین کی طرف سے جو سرحد پر حاکم مقرر تھے، نہ ان کی وہ اطاعت کرتا، نہ راجہ جے پال کی شرائط فرمانبرداری کی بجا لاتا تھا۔ جب اس نے سلطان محمود غزنوی کا لشکر دیکھا تو وہ اپنے شہر سے لشکر اور ہاتھیوں سمیت نکلا کہ ان سے مسلمانوں کے لشکر کو ڈرائے۔ سلطان 3 دن اور رات برابر اس سے لڑا، لیکن اس میں بھی معلوم نہ ہوا کہ منصور کون اور مقہور کون۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ اس لیے چوتھے روز سلطان نے منادی کی کہ آج جنگ سلطانی ہوگی۔ چاہیے کہ جو آدمی نوکر ہیں یا جوان یا پیر سب لڑائی کے لیے مستعد ہوں اور میدان جنگ میں آئیں۔ راجہ بجے رائے سن کر اپنے بت خانہ میں گیا، اپنے موبد سے امداد چاہی، ہندوؤں کو تکمیل صلاح کے لیے حکم دیا اور روز مگا میں بڑی شان و شوکت سے آیا۔ مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا۔ چاچ سے سپہر تک خوب حرب و ضرب رہی۔ کشتون کے پشتے لگے، کسی لشکر پر آثار عجز و ضعف نہیں ظاہر ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اول درگاہ موبد پر توجہ ہوا، پھر اس نے خود دشمن کی سپاہ کے قلب پر حملہ کیا اور لشکر و ہزیمت دی۔ راجہ بجے رائے حصار میں آیا۔ حصار کا بھی سلطان نے محاصرہ کیا، خندق کے بہرنے کا حکم دیا۔ راجہ ایسا مستغفر اور مستغیر ہوا کہ اپنے خاص ملازمین کے ساتھ رات کو پیادہ پا جنگل کو بھاگ گیا اور کسی پہاڑی پر پناہ لینی چاہی۔ سلطان نے سپاہ کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ اس نے جا کر راجہ کو ایسا گھیرا کہ جیسے گریبان گلے کو گھیرتا ہے۔ سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ اس نے خنجر سے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ پھر محمود غزنوی نے 396 ہجری میں ملتان کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ والی ملتان حمید لودھی امیر ناصر الدین سبکتگین کے ساتھ اخلاص رکھتا تھا، اس کے خدشات شائستہ بجا لاتا تھا۔ پوتا ابوالفتح داؤد بھی اپنے داماد کے طریقہ پر چلتا تھا اور سلطان کی اطاعت کرتا تھا، مگر جب بلدہ بٹیز کے محاصرہ میں سلطان مصروف تھا تو اس نے خارج از عقل حرکات شروع کی۔ صلاح وقت دیکھ کر سلطان محمود غزنوی اس سال تو کچھ بولا نہیں۔ دوسرے سال میں سلطان محمود غزنوی کو اس کی خبر ہوئی کہ ابوالفتح کرمتی اپنی خباثت نفس سے ملتان کے باشندوں کو کرمتی بنانا چاہتا ہے، تو بندگان خدا کو الحاد اور زنداقہ سے بچانے کے لیے اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا لشکر تیار ہو۔ وہ یہ لشکر لے کر ملتان کی طرف برسات میں روانہ ہوا۔ بارش سے دریا چڑھے ہوئے تھے، اس سے سلطان کے ساتھی کو دشواریاں پیش آئیں۔ سلطان نے ہند کے راجہ آنند پال سے درخواست کی کہ وہ اس کو اپنے ملک میں سے گزرنے دے۔ راجہ نے درخواست کو منظور نہ کیا اور مقابلہ کے لیے کھڑا ہوا، جس کا نتیجہ اس کے حق میں ظاہر ہوا۔ پھر اس کا یہ ارادہ بنا کہ اول آنند پال کا جھگڑا چکائے اور نیچا دکھائے۔ باوجود اس کے کہ جنگلوں پر راجہ کا بڑا اقتدار تھا، مگر سلطان نے درختوں کو کاٹنا، آگ لگانا اور آدمیوں کا قتل عام ایسے شروع کیا کہ راجہ کمین گاہوں میں بھاگنے دوڑنے لگا۔ جہاں جہاں یہ راجہ بھاگ کر جاتا، وہیں اس کا تعاقب میں سلطان جاتا۔ راجہ کے ملازموں کو یا تو جنگل اور درون کے درندے شکار کرتے یا بھاگ کر کشمیر میں پناہ لیتے۔
سلطان نے درون تک تعاقب کیا تو آنند پال کشمیر بھاگ گیا۔ جب ابو الفتح والی ملتان نے راجہ آنند پال کا یہ حال دیکھا کہ اس طرح سلطان کے آگے بھاگ گیا، پھر اس نے جانا کہ میری حقیقت کیا ہے کہ میں سلطان سے برسر مقابلہ آ سکوں۔ اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ جتنا مال ہے اس سب کو ہاتھیوں پر لاد کر سرندیپ چلا جاؤں اور سلطان کے لیے ملتان خالی چھوڑ جاؤں۔ مگر سلطان کب اس کو فرصت دیتا تھا۔ اس نے ملتان کا محاصرہ کیا۔ ابو الفتح متحسن ہوا۔ 7 روز تک محاصرہ رہا۔ ابو الفتح نے منت سماجت کر کے ان شرائط پر صلح کر لی کہ 20,000 درہم سرخ سال نظر دیا کروں گا اور الحاد سے احتراز کر کے حکام شرعی کو جاری کروں گا۔ سلطان نے ان شرائط کو اس لیے منظور کر لیا کہ ارسلان جاذب حاکم ہرات نے کاسد دوڑا کر سلطان کو خبر دی تھی کہ لشکر ایلک آپ پہنچائے اور خرابی مچا رہا ہے۔ اس سبب سے سلطان جلد غزنی کو روانہ ہوا۔ مہمات بٹنڈا وادی ہند راجہ سکھ پال کے حوالے کر گیا۔ ہر مذہب کا یہ قاعدہ ہمیشہ چلاتا ہے کہ جتنی مدت اس پر گزرتی ہے اتنی اس کی تفریق ہوتی ہے، یعنی بدعتی فرقے نئے نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ مذہب اسلام بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اس میں بھی بدعتی فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ بعض فرقوں نے بدعات اختراع کی کہ اصل اسلام کا حصہ ان کے مذہب میں تھوڑا ہی باقی رہا۔ ان بدعتی فرقوں میں سے فرقہ کرامتی وہ فرقہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ سے گو ان دونوں فرقوں کے مسائل میں فرق ہے، مگر مورخ اپنی لا علمی سے ایسا ان کو خلط ملط کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی مراد کس فرقہ سے ہے۔ اس عبداللہ کے مریدوں میں ایک احمد تھا جس کا نام بعد ازاں کرمت ہوا۔ اس کا عروج 278 ہجری میں ہوا۔ وہ کرمتی مذہب کا بانی ہے۔ کرمت کے معنی عربی خط کے باریک اور تنگ لکھنے کے ہیں۔ کام کے نزدیک کہنے کے اسی سبب سے احمد کو کرمت کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ و باریک طور پر مذہب سکھاتا تھا۔ اسی کے نام سے اس کے فرقے کا نام کرمتی ہوا، جس کو جمع کرامت آتی ہے۔ اس نے شہری و جنگلی قوموں کے جن کا کچھ مذہب نہ تھا اور عقل سے بھی خارج تھی، اپنے دین کی طرف دعوت دی اور نامہ لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرج بن عثمان رہنے والا قریہ نصرانیہ کا لکھتا ہے کہ میں سچ کی طرف سے جو کلمہ ہے دعوت کرتا ہوں وہی مہدی تھا، وہی احمد بن محمد بن حنیفہ تھا، وہی جبرائیل تھا، انسان کی صورت سچ مچ بنا ہے اور مجھے کہا کہ تو داعی دعوت کرنے والا ہے اور حجت ہے اور ناقہ صالح ہے اور آخر عیسیٰ ہے، یحییٰ بن زکریا اور روح القدس ہے۔ اس کو یہ بتایا کہ نماز کی 4 رکعتیں ہیں، وہ طلوع شمس سے اور وہ غروب شمس سے پہلے۔ ہر نماز کی اذان یہ ہے کہ مؤذن 3 دفعہ کہے اللہ اکبر اور 2 مرتبہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان آدم رسول اللہ اور اشہد ان نوح رسول اللہ اور اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان احمد بن الحنیفہ رسول اللہ۔ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو اور اتوار کو دن یوم سبت سے اس دن تعطیل چاہیے اور ہر نماز میں سورہ فاتح پڑھے جو احمد بن محمد بن حنیفہ پر نازل ہوئی ہے۔ روزہ 2 روزہ مہرجان اور یم نوروز کے دن رکھے۔ شراب حرام، خمر حلال، جنابت سے غسل واجب نہیں آتا مگر نماز کے واسطے ضروری ہے۔ جس جانور کی کچلی اور دانت ہوں اس کا کھانا درست ہے۔ اس فرقہ نے 290 ہجری میں شام پر بڑا ہولناک حملہ کیا۔ 311 ہجری میں بصرہ اور کوفہ کو لوٹا اور ابو طاہر کو اپنا پیشوا بنا کر 319 ہجری میں شہر مکہ کو لے لیا اور قتل عام کیا۔ پھر حجر اسود کو لے گئے اور 20 برس تک اپنے قبضہ میں رکھا۔ خاندان عباسیہ کا 20واں خلیفہ الرازی سالانہ روپیہ ان کو لیے دیتا تھا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دیں۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی قسط بھی پسند آئی ہوگی۔